बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, वो ससुराल चले जाते हैं। इसके बावजूद कुछ अरसा तो वहाँ पे ठीक रहते हैं। शुरू शुरू होता है, किसी को समझ ही नहीं आ रही होती हालात क्या हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। वो अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो ही 4-5 साल गुजरते हैं ना, लड़की भाग भाग के मेके, भाग भाग के मेके। आखिर ऐसा क्यों होता है? सोचने की बात है ना। मतलब कि एक लड़की, जो मैं कहती हूँ दुनिया जहान की खुशियाँ एक तरफ रख दो और उसको ये कहो कि भाई तुम मैके जा रही हो, ये खुशी एक तरफ रख दो ना। मैं कहती हूँ वो सारी चीज़ें ठुकरा देगी, वो भाग भाग के उसी जगह पे आना पसंद करती है जहाँ पे जनाब वो पहले रहती होती थी, खुशी खुशी रहती होती थी। आजकल के दौर में ना, जो बंदा रिश्तों को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा झुकता है ना, आखिर में उसी को कोई इज़्ज़त नहीं मिल रही होती, बल्कि उसको सबसे ज़्यादा रुसवा किया जाता है। और लोगों के लिए कुर्बानी देना, अपना मतलब कि हक न लेना, अपने आप को दो लोगों के लिए कुर्बान कर देना और अपने आप को एक चक्की में पीसते रहना, सिसकते हुए ज़िंदगी गुजार देना, ये कोई मामूली काम नहीं होता, लेकिन एक औरत कर रही होती है। अच्छा, ये हम लोगों के घर में ना ये वाला बीजा टाइप की चीज़ आई थी, इसका ऑयल निकलता है और आजकल कोई इतनी महंगाई है ना, समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या करे। मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया ना सब कुछ, तो कोशिश कर रहे थे कि घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हो ना, उनको इस्तेमाल करें। मतलब ये वाली जो चीज़ होती है ना, मुझे इसका नाम वाम कुछ नहीं आता, मैंने ये देखा है और इससे जो है ना तेल निकलता है। और आजकल मैं तो कहती हूँ बहुत लोग जो है ना सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ये बहुत ही हेल्दी है। मतलब इसमें चिकनाई वगैरह नहीं होती। मैंने सुना है थोड़ा-सा खुश्क होता है, लेकिन मुझे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती। खुश्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग इसकी सफाई-सुथराई कर रहे थे और मेरी अम्मी जो है ना, उनका पारा बड़ा ही हाई है। जब इस तरह का कोई बड़ा काम आ जाए ना, तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि एक दाना ज़ाया हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और वो एक-एक दाने को मतलब कि समेट रही होती हैं। और उसके बाद एक थोड़ा-सा जो है ना कहीं गिर गया था और उसके बाद मेरी मेरी शामत आई, मैंने तो मोबाइल पकड़ा और मैं इधर-उधर मूवियाँ बनाने लग गई। और इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब कि काम पड़ा है और तुम ये वाले काम कर रही हो। तो इसलिए मतलब कि ना मैंने टॉपिक जो है ना वो बहुत, मतलब इस तरह के माहौल के बावजूद भी ना माँ-बाप डाँट रहे होते हैं। ये बड़ा ही कोई फ़नी लग रहा होता है। मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब आगे जाके आप ज़लील होते हैं ना, यकीन करें ससुरालों में जाके, वो बड़ी कोई अजीब चीज़ होती है। फिर मैंने सोचा कि हम जो है ना पानी भर के कूलर में रखते हैं, तो मैं वो भरने लग गई थी ताकि जो है ना मेरी अम्मी का गुस्सा कम हो कि मैं साथ-साथ काम भी कर रही हूँ ना। तो ये वाली चीज़ मैं करने वाली थी। अब वो जो है ना खुद ही ये सारा काम करने के लिए कोशिश कर रही हैं और उनको लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं करती, क्योंकि मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 दाने गिरा देती हूँ और वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो वो जो है ना मेरी पहुँच से ज़्यादा वो बात जो है ना वो बढ़ गई थी। ये साइड पे थोड़ा-सा पड़ा है ना, ये वाला गिर गया था और बाकी बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था कि ये क्यों गिरा है। तो उनको ये वाली चीज़ें नहीं पसंद कि भई काम कर रहे हो तो नुकसान हो जाए। अभी ये थोड़ा-सा जो नुकसान हुआ था ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था मेरी नज़र में ना, उनकी नज़र में। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ से खिसकने वाली की और फिर उनको ये वाली चीज़ थी कि भई चीज़ें नुकसान करके तुम मोबाइल उठा लेती हो और तुम्हें कोई पता नहीं होता कि तुमने, उनको लगता है कि मेरी तवज्जो उधर नहीं होती, तो इसलिए ये वाली गलती हो जाती है। अच्छा, बहरहाल जो है ना ये वाली तो चलती रहेगी और इसको फिर सुखाना, फिर इसको साइड पे लगाना, फिर आगे बारिश आ जाती है, फिर आंधी आ जाती है, फिर ये बाहर पड़ो तो फिर आधी रात के 2 बजे मतलब कि हमें उठना होता है, भई उठाओ फिर नुकसान। और मुझे तो लगता है उनको नींद ही नहीं आ रही होती, सच्ची बात है कि ये चीज़ें हमने बाहर रखी हुई हैं, तो इस वजह से जो है ना उनको नींद नहीं आती कि फिर बारिश आ गई, हवा का झोंका आ गया तो 5-6 दाने इधर-उधर गिर जाएँगे, तो उनको लगता है कि ये भी और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बहरहाल मतलब यहाँ पे ऐसा ही चलता है। तो मैं जो है ना इस तरह के मौक़ों ना, तो मैं मोबाइल जो है ना थोड़ा ओले पे लेके खड़ी होती हूँ कि ये ना हो कि चंड है मोबाइल से, मैं भी पता नहीं किधर की कहीं और मेरा मोबाइल जो है ना वो इधर। उनको लगता है कि भाई जो है ना एक जो मोबाइल है ना, वो एक कॉमन सी बात है कि वो हर माँ को लगता है कि भाई आटा ठीक नहीं गूँधा, कोई चीज़ गिर गई है, कुछ टूट गया है, तो सारा कसूर मोबाइल का होता है और सबसे ज़्यादा हमारा होता है कि हमने उठाया ही क्यों था। मतलब उनको लगता है काम के टाइम ये नहीं उठाना चाहिए, हालाँकि मैं सोच रही होती हूँ मैं कोई चीज़ बना लूँ, ठीक है ना, मैं कोई क्लिप बना लूँ। तो उसके बाद फिर जो है ना सफाई-सुथराई का भी माहौल था, मतलब हर चीज़ को बैलेंस रखना होता है। इसके बावजूद जब शादी होती है तो लड़कियां जो होती है वो मैके आना ही पसंद करती हैं। उसकी वजह क्या होती है, वो मतलब आप ये सोच रहे होते हैं ना कि मतलब एक बंदी है, उसको हमने एक अच्छे घर में भेजा और वहाँ पे वो खुश रहेगी। मतलब एक बोल में माँ बाप अपनी जो है ना इज्जत, अपना मतलब कि एक दिल का टुकड़ा, जिस्म का हिस्सा जिसे बोल रहे होते हैं ना बच्चे को, तो वो मतलब कि दूसरों के हाथों में दे देते हैं और थोड़ा-सा हक महर होता है। उसके बदले बच्ची जो है अपने माँ-बाप, बहन-भाई सारा घर-बार छोड़ के आती है और टोटल अजनबी माहौल में चली जाती है। और उस बच्चे को अपने घर में यानी ससुराल ले जाने वाले मतलब के जो लोग होते हैं, उनकी ज़िम्मा होता है ना कि बच्ची को मोहब्बत दें, खलूस दें, ख़ास तौर पे इज़्ज़त और एहतराम से नवाज़ें। मतलब कि अगर एक बंदा इतनी दूर से आया है और आपके लिए आया है, तो आप उसको इज़्ज़त ही नहीं दे रहे।
مطلب آپ کچھ عرصہ تو بندی کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے سب ہیپی ہیپی ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ بھاگ بھاگ کے میں کے اور بھاگ بھاگ کے میں کے، مطلب کہ اس کو جو سکون چاہیے ہوتا ہے نا، جو لمحے اس نے کبھی ماضی میں گزارے ہوتے ہیں ان کی یاد میں وہ اسی چیز کو لے کے واپس اسی جگہ پہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس طرح کا سکون پالوں، کہیں بھی مجھے کوئی نہ ملے، تو وہ میکا ہوتا ہے کیونکہ اس کی یادیں مطلب کہ جو دماغی طور پہ اس کو ایک سکون مل رہا ہوتا ہے نا، وہ وہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو مطلب مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد جو ہے نا کوئی عجیب سے چیپٹر کھل جاتے ہیں جو اس نے کبھی سنے نہ پڑھے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا زندگی کتنی مشکل ہے، زندگی کتنی عجیب ہے، وہ سب شادی کے بعد ہوتا ہے، پہلے کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ پہلے تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز آپ کی نارمل ہوتی ہے، اور بندیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ بھئی جو جہان کی جو ہے نا خوشی مل گئی اور چھٹی مل گئی، جان چھوٹی، ہر چیز چھوڑو اور واپس آ جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت نوٹ ہونا، کیا کھایا کتنا کھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بندہ مطلب آپ کے لیے آیا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، محلہ سہیلیاں سب کچھ، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے یہاں پہ ذلیل ہونے آیا ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں، مطلب ایک کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی نا۔ ہر بندہ شادی کی بات رو رہا ہے، ہر بندہ پٹ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب وہ جائے تو جائے کہاں۔ مطلب ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہوتا ہے، سسرال میں جا کے وہ وقت پابندی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تانے ہی کرا رہے ہوتے ہیں نا یہ سارا کچھ، میں کہ میں اپنی پسند کے کھانے بناؤ، تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو رس جاؤ، ٹھیک ہے، پھر کوئی منا لیتا ہے، چلو خوش ہو جاتا ہے بندہ، وہاں کیا ہے، روٹی کھائی نہیں کھائی باڑ میں جا، یہ والی چیز ہوتی ہے۔ اور مطلب کہ منہ سوکھا جا رہا ہے، سوکھا جا رہا ہے، آپ جو ہے نا بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، سوکھتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں، اگلے کو کہتے ہیں جی اس کو کھانا لگتا ہی نہیں ہے، بھئی ہوگا تو لگے گا نا، کھلاؤ گے تو لگے گا نا۔ اور وہ بندی بیچاری جو کچھ ملتا ہے کھا رہی ہوتی ہے، اسی پہ قناعت کر رہی ہوتی ہے، وہ سراسر بات جو بندہ روٹ رہی ہوتی ہے، وہ عورت ہر چیز کسی کے تانے مطلب کہ برداشت کر رہی ہے، نندوں کے، ساس کے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ والے تانے اس کو اور کہیں نہیں جو سنائی نہیں دیتا نا زندگی میں کبھی بھی، وہ وہاں آ کے دیتے ہیں، مطلب وہیں سنائی دے رہے ہوتے ہیں، مطلب اتنی کوئی عذاب والی جگہ ہوتی ہے یہ۔ تو مطلب ہر کوئی جو ہے نا وہ نارمل اگر بیہیو کرے، ایک بندے کو ایڈجسٹ ہونے دے، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے الگ کر دیں۔ لوگ الگ نہیں کر رہے ہوتے، کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارا بیٹا الگ ہو جائے گا، بھئی وہ جو لے کے آئے ہو اس کو بھی تو الگ کیا ہے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اس کے ماحول سے، وہ ہو جائے الگ، وہ ٹھیک ہے، ہمارا پتر ہماری گوڈی کے ساتھ بیٹھا رہے تو باہر میں جاؤ، شادیاں ہی نہ کرو، اگر نہیں بیاہ خوش رکھ سکتے تو تانے نہ دو، تمیز سے رہو۔ چلو میں کہتی ہوں کسی کا دل نہیں تو جوڑ نہیں سکتے، توڑو بھی تو نہ اس کے اندر زہر تو نہ اگلو نا۔ اب ایک بندی آ رہی ہوتی ہے خوش 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 خوش، میں کے جا رہی ہوں وہاں، کوئی مجھے دو سکون کے نوالے ملیں گے، میری پسند کا کھانا ہوگا، ماں پوچھ رہی ہوتی ہے کیا کھاؤ گی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک عورت اپنی بیٹی کے آنے پہ اتنی خوش ہوتی ہے تو وہ اپنی اگر بہو کو بھی خوش رکھ لے اسی طرح جیسے وہ اپنی بیٹی کا استقبال کر رہی ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ جھنجھٹ ہی نہ ہو دنیا میں، ہو ہی نہ۔ تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، یہ آپ کو زیادہ بے سکونہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ وہ کریں نا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کو تانے دے 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 کے بڑا کیا جاتا ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں آگے سے ماں کی عزت ہی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ گھر کے بڑے نہیں اس کی عزت کر رہے ہوتے۔ تو بڑوں کو چاہیے نا وہ تمیز کریں، ہر گھر میں یہ اسٹوری ہے، مطلب اگر میں یہ سب کر رہی ہوں، میں اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں نہ ہو رہی، مطلب میں ٹھیک ہوں ہر لحاظ سے، میں نے تو کسی کا جینا ہائی نہیں نہ کیا ہوا، تو تب بھی میں کسی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے سے بہت زیادہ ناراض ہو، سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میں اگر سب کو خوش رکھ رہی ہوں، مطلب میں اپنی زندگی میں یہ دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ میری زندگی میں میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، آپ سے نہیں ہو رہا، آپ بے بس ہیں، اپنی ذات پہ آپ کا حکم نہیں چل رہا نا، دعا کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کسی کے لیے جینا حرام مطلب کا باعث نہ بنے اور سکون کا باعث بن رہے ہوں۔ تو یہ جو ہے نا پودے بہت ہی زیادہ کھلے ہوئے ہیں جی، آج کل بہار آئی ہوئی ہے، تو میں جو ہے نا خوشی خوشی پھر رہی تھی، اور میں ساتھ ساتھ یہی بھی سوچ رہی تھی کہ مطلب کہ ہماری زندگیوں میں تو اس طرح کے کوئی لوگ نہیں ہیں جو ہم سے تنگ ہو، جو ہم سے پریشان ہو، تو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے جا رہے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ جو سلسلہ ہے نا یہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے آ کے کسی اور کو تنگ کر دیا، آگے اس نے جا کے اپنی بھڑاس کہیں اور نکال دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی تنگ نہ ہو، آپ تنگ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بھی کسی کو تنگ نہ کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کی بہتری ہو جائے۔ اور میرے نزدیک سب سے بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتی ہوں کہ میری قسمت میں ایسا ہو ہی نہ کہ میں کسی کو تنگ کروں یا میرے سے کوئی تنگ یا پریشان ہو، تو یہ والی چیز بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہم لوگ جو ہے نا سارا دھندا دھندا کر کے گھر کا
تو اس کے بعد میں نے یہ موبائل اٹھایا تھا اور ادھر سے میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ تم یہ بھی کر رہی ہو، تم یہ بھی کر رہی ہو، تو اس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، تم اس موبائل کو رکھ دو۔ اور اوپر سے گھر کے 2-4 افراد وہ بھی مل گئے تھے، ٹھیک ہے، اور میری اچھی درگت بن گئی تھی، اچھی درگت۔ اور میں جیسے یہ موبائل گھما رہی ہوں نا، اصل میں میں خود گھوم رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں ساتھ ساتھ موبائل بھی گھماتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا مجھے سپورٹ کیا کریں، میری ویڈیو کو واچ کیا کریں پوری کو، ٹھیک ہے، تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو اور میرے سبسکرائبر تو پورے ہوں نا، اور ساتھ ایک لائک بھی کر دیا کریں بھائی، آپ کا ایک کلک ہوتا ہے نا تو کسی کی زندگی میں کچھ چینج آ سکتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا انار ہے، یہ گرین 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 ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بہت اچھے پھول اگے پڑے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پچھلے سال اور اس سال جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا فروٹ کم لگا ہے، ابھی تو پکا نہیں ہے اس کا پھل، لیکن لگا بھی کم ہے، مطلب ایک ٹائم آئے گا یہ بھی گر جائے گا، ایک ٹائم آتا ہے آپ ایک لگتا ہے پھر اس کے بعد ہوا چلتی ہے پھر وہ گر جاتا ہے، تو اس کا جو ہے نا یہ بھی اس دفعہ کم ہی لگا ہے۔ تو یہ باہر ہے، ساری گرینری شرینری لگی ہوئی تھی، اور مجھے یہ تھا کہ یہاں سے جو ہے نا ایک سیڑھی نیچے چل کے جانا پڑتا ہے اور مجھے دھڑام کر کے گرنا تھا، میں نے اوپر سے مجھے ڈنڈا پڑنا تھا، کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندے کو چوٹ لگ جائے تو اوپر سے بیزتی زیادہ ہوتی ہے، کہ انا تھا، اور اگر گر جائے نا تو اوپر سے 2 چنڈے اور آتی ہیں کہ تم یہاں سے گزرے ہی کیوں تھے، مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ گر پڑے ہیں، آپ کو دکھ ہو رہا ہے، تو اوپر سے کوئی کہے کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا چپیڑیں 2 ود پڑتی ہیں اور ساتھ میں مطلب اگر گر جاؤ تو پھر 2 ٹھنڈے ٹھنڈے ڈنڈے اور پڑتے ہیں، کہ تو انا ہو گیا تھا کہ یہاں سے اترا ہی کیوں یہاں، مطلب آپ کہیں بھی گر سکتے ہیں، آپ کھڑے کھڑے بھی گر جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ تم ہی انے تھے تو تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔